الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولاده وأولياء ملته وعلماء حق أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آگے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آگے ہے اٹھے غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ انوکھا نرالا وزیر شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے نبیوں کا سلطان آیا ارے کج کھلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے
کج کھلا ہو، ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے سنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے شہ انبیاء کا۔ سما ہے سنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ تمامی احباب کے علم میں ہے، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہو گئی۔ یہ وہ مقدس، معطر، مطہر مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی عظیم کتاب میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے حبیب، آپ اپنے ان ماننے والوں سے فرما دیں، اے لوگو، اے صحابہ کرام، اے مصطفیٰ کے خوبصورت امتیوں، اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ خوبصورت لوگ ہیں، یہی وہ اچھے لوگ ہیں، ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، اور جو بندہ ان کی پیروی کرتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کیا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ، آپ کی ولادت پاک، آپ کا اس دنیا میں آنا اور ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین اسی مقام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جن اوصاف سے سرفراز فرمایا، دوسرے لفظوں میں سماعت کیجئے، جو خوبیاں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، جو خصوصیات اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، خدا کی عزت کی قسم، ایسی خوبی، ایسی خصوصیت، ایسا مقام، ایسا منصب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ اب سماعت کیجئے، چند ایک خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ خود ہی اندازے لگا لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے پیارے حبیب اکرم، نبی معظم، شفیع امم، خاتم المرسلین، سید المذنبین، امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے سرفراز فرمایا، جو خوبیاں عطا کی ہیں، حضرات گرامی ایسی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور نبی کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ساری کی سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام، آپ کی امتیں ایک مقام پر جلوہ گر ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالی سارے نبیوں کی امتوں کو 120 صفوں میں شامل فرمائے گا، 120 صفوں میں شامل فرمائے گا۔ یہ خصوصیت سماعت کیجئے اور اپنے ایمان کو پختہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ 120 صفوں میں اللہ تبارک و تعالی 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی امتیں موجود ہوں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی نبی کسی نبی کا ایک امتی ہوگا، کسی نبی کے 2 امتی ہوں گے، کسی نبی کے 40 ہوں گے، کسی کے 11 ہوں گے، کسی نبی کے 13 امتی ہوں گے۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی نبی کے 300 ہوں گے، کسی نبی کے 1,000 2,000 ہوں گے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے جو خصوصیت، جو مقام، جو منصب مجھے عطا کیا ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ 120 صفوں کے اندر 1,24,000 انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ ان 120 صفوں میں اللہ تبارک و تعالی 80 صفوں کے اندر میری امت کو جلوہ گر فرمائے گا۔ 80 صفوں میں ہم امتی ہوں گے مصطفیٰ کے، اور فرمایا باقی جو 40 صفیں ہوں گی وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی موجود ہوں گی۔ اندازہ لگائے ساری امتوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ، سب سے زیادہ امت جس کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی امام الانبیاء کی امت موجود ہے۔ حضرات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک اور خصوصیت رب ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے عبادت کو مختص فرمایا۔ کوئی نبی کسی نبی کی امتی ایک مخصوص مقام میں عبادت کرتے ہیں، کسی نبی کی امتی ایک مخصوص جگہ پر عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہودی لوگ اپنی عبادت خانے میں، عیسائی لوگ اپنے عبادت خانے میں، ہندو لوگ اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتے ہیں، اپنے عبادت خانے کے علاوہ کسی اور کے عبادت خانے میں عبادت نہیں کرتے۔ آپ سماعت کیجئے ہندو عیسائی کے چرچ میں، عیسائی ہندو کے مندر میں، اور یہودی جو ہے وہ اپنے گرجا گھر کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، مجھے یہ مقام اور منصب عطا فرمایا ہے، میری امت کا یہ خاصہ ہے، پہلے امتی اپنی عبادت خانے میں نماز پڑھے، اپنے عبادت خانے میں عبادت کرے، ان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرا امتی عبادت خانے میں نماز پڑھے، عبادت خانے کے علاوہ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری عبادت کو قبول فرمانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ پہلے امتی اپنی عبادت خانے میں نماز پڑھتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ مسجد میں نماز پڑھیں اللہ پھر قبول فرماتا ہے، باہر گلی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اللہ پھر قبول فرماتا ہے،
فٹ پاتھ کے اوپر بندہ مصلی بچھائے نماز پڑھے اللہ پھر قبول فرماتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ دنیا کے کسی بھی حصے پہ، دنیا کے کسی بھی خطے پہ نماز پڑھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری عبادت کو قبول فرمانا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک خصوصیت رب ذوالجلال والاکرام نے یہ عنایت فرمائی، یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء میں سے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو جب کتابیں دینے کی باری آتی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ آؤ اور آ کر کتاب لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہاڑی پر جاتے ہیں، اللہ سے کتاب لی، واپس امت کے پاس سیدنا عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ مقام ابو قبیس پہ آؤ آ کے کتاب لے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پہ جاتے ہیں، کتاب لی، واپس امت کے پاس ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم آؤ صحیفہ لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صحیفہ لیا، واپس امت کے پاس اسماعیل علیہ السلام صحیفہ دیتے ہیں، واپس امت کے پاس جاتے ہیں۔ الغرض 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کتاب لینے اللہ کے پاس گئے، واپس امت کے پاس صحیفہ لینے اللہ کے پاس گئے، واپس امت کے پاس۔ یہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں، کتاب لینے کے لیے اللہ کے پاس گئے، صحیفے لینے کے لیے اللہ کے پاس گئے۔ لیکن دوستو اب اندازہ لگاؤ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، پہلے انبیاء کرام اللہ کے پاس جا کر کتاب لیتے ہیں، اللہ کتاب دیتا ہے، واپس امت کے پاس بھیج دیتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آتی ہے، امام الانبیاء کی باری آتی ہے، محمد رسول اللہ کی باری آتی ہے، دونوں عالم کے غم گسار کی باری آتی ہے، علم نشرح کے سینے والے کی باری آتی ہے، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر والے کی باری آتی ہے، رب قدوس نے قانون ہی بدل دیا، ضابطہ ہی بدل دیا، اصول ہی بدل دیا۔ پہلے اصول یہ تھا ہر نبی اللہ کے پاس جاتا، کتاب لیتا، امت کے پاس آتا، صحیفہ لینے کے لیے اللہ کے پاس جاتا، صحیفہ لیتا، امت کے پاس آتا۔ لیکن جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے، رب قدوس نے فرمایا پیارے پہلے ہمارا اصول یہ تھا ہر نبی کو اپنے پاس بلاتے، کتاب دیتے، صحیفہ دیتے، پیارے ہم نے اصول بدل دیا ہے، پیارے جہاں جہاں تو جائے گا میں وہاں اپنی کتاب کو نازل فرماؤں گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی مسجد میں ہے، قرآن مسجد میں اتر رہا ہے، پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ قرآن نماز پہ نازل فرما رہا ہے، پیارے نبی مکے کی گلیوں میں ہے، اللہ مکے کی گلیوں میں قرآن نازل فرما رہا ہے، اللہ کے نبی احد پہاڑ پر ہے، اللہ احد پہاڑ پر قرآن نازل فرما رہا ہے، غار حرا میں مصطفیٰ موجود ہے، اللہ غار حرا میں قرآن نازل فرما رہا ہے، مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ گر ہے، اللہ مسجد نبوی کے منبر پر قرآن نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا پیارے جہاں جہاں تو جائے گا ہم وہاں اپنی کتاب کو نازل فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ گئے وہاں اللہ قرآن کو نازل فرماتا رہا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اے اللہ کے نبی کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات سب سے بڑی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ آؤ ذرا شیخ سادی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کا جو منصب ہے، آپ کا جو مقام ہے، بلغ العلا بکمالہ، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، کشف الدجا بجمالہ، اے پیارے اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ اور بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، آپ فرمائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے یہاں تک کہہ دیا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاح كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہمارے اسلاف یہاں تک کہہ گئے، فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا مقام ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصطفیٰ کی خوبیاں۔ آخری بات سماعت کیجئے حضرات گرامی، 1,24,000 اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے کسی بھی نبی کو بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں نبوت عطا کی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ایک دن کے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہونے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کئی سال بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی سال بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، آدم علیہ السلام اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ الغرض قصہ مختصر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام آپ دنیا میں آتے ہیں، نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے، محمد رسول اللہ کی باری آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے جب کائنات کو بنایا ہوگا، بساط زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو سورج اور چاند سے سجایا ہوگا، اے اللہ کے نبی سب سے پہلے کس کو بنایا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا میں جاؤں گا، میں نے دنیا میں جا کے نبوت کا اعلان کیا ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ نبی کب تھے؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے صحابہ یہ نہ پوچھو کب تھا تب تھا، اس وقت نہ کب تھا نہ تب تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اے ابو ہریرہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اے ابو ہریرہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے صحابہ اللہ کے کرم سے میں اس وقت بھی نبی ہی تھا۔ حضرات گرامی اس لیے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، فبہداہ مقتدی، اے ایمان والو ان کی اقتداء کر لو۔ حضرات گرامی ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اس مہینے میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کو سجانا ہے۔ گھر میں خود بندہ بیٹھ جائے اور خود بیٹھ کے تلاوت بھی کر لے، خود بیٹھ کے نعت بھی پڑھ لے، اور خود بیٹھ کے گفتگو بھی کر لے، یہی مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مقدسہ کے ہر عظیم لمحے کو
غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھیں۔ رب قدس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین متین کا فہم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔